سفر حقائق کے آج کے سفر میں ہم ایک اور خاص اور انتہائی دلدوز باب کو کھولیں گے۔ ہم مقتل حسین کو کھولیں گے۔ میرے سامعین کو کنیز سیدہ کا سلام۔ آج کا یہ باب تاریخ کے اس دردناک ترین مارکے کے نام ہے جس کی یاد ہر مومن کے دل کو تڑپاتی ہے۔ ہم آج مقتل کربلا کی وہ داستان بیان کرنے جا رہے ہیں جو کسی عام قلم سے نہیں بلکہ آل محمد کے پاک خون سے لکھی گئی۔ وہ داستان جو ہمیں دشمن کے لشکر میں موجود ایک عینی شاہد کی گواہی سے ملتی ہے۔ داستان کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں 2 محرم الحرام کو یہ بے بس کاروان عشق کربلا کی تپتی زمین پر اترا اور مقتل کی زمین نے اپنے وارث کو پہچانا۔ 2 محرم سے 7 محرم الحرام تک تاریخ گواہ ہے آل محمد پر سختیاں بڑھتی گئیں اور پھر 7 محرم کو آل رسول پر پانی کا آخری قطرہ تک بند کر دیا گیا۔ وہ تپتا ہوا صحرا، خیموں میں پیاسے معصوم بچے، ان کی سوکھی زبانیں اور ساکت کھڑا فرات۔ اور پھر آئی 9 محرم کی وہ آخری رات، شب عاشور، جب حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے کے چراغ کو بجھوایا اور اپنے جانثاروں سے فرمایا کہ اندھیرا ہے، جو اپنی جان بچا کر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی نے عباس سے کہہ کر جب چراغ دوبارہ روشن کروایا تو مقتل گواہ ہے کوئی ایک جانثار بھی پیچھے نہ ہٹا۔ وہ رات ماؤں کی گود اجڑنے کی آخری رات تھی جہاں بہنیں اپنے بھائیوں کے سوکھے گلے چوم رہی تھیں۔ 10 محرم الحرام کا سورج نکلتے ہی کربلا کی زمین سرخ ہونے لگی۔ ایک ایک کر کے حسین کے انصار مقتل کو آباد کرنے لگے۔ سب سے پہلے خیمے سے بی بی حسنہ کا لاڈلا 13 سال کا شہزادہ قاسم نکلا۔ قاسم کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس بے دردی سے پامال ہوا کہ جب حسین علیہ السلام پہنچے تو بھتیجے کا کوئی ایک ٹکڑا سلامت نہ تھا۔ بوڑھے چچا نے روک کر قاسم کے اعضاء کو ایک گٹھڑی میں سمیٹا اور خیموں کی طرف لائے۔ پھر بڑھے بی بی زینب کے 2 ننھے جگر کے ٹکڑے، اون و محمد، جن کی ماں نے انہیں بھائی حسین پر صدقہ کیا اور وصیت کی کہ مقتل میں جان دے دینا، پیچھے مت مڑنا، ایسے لڑنا کہ دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ میدان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں۔ جب ان کے لاشیں آئے تو زینب اپنے خیمے سے باہر تک نہ نکلی اور اپنے بچوں پر ایک آنسو نہ بہایا کہ بھائی کی دل شکنی نہ ہو۔ اور پھر وہ موڑ آیا جہاں حسین علیہ السلام کا بازو ٹوٹا۔ غازی عباس مشکیزہ اٹھا کر فرات کی طرف بڑھے، بازو کٹے، تیر مشکیزے پہ لگا اور پانی ریت پر بہہ گیا۔ جب غازی زین سے زمین پر آئے تو انہوں نے تڑپ کر کہا، مولا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ حسین نے فرات کے کنارے بھائی کا لاشا دیکھا، کلیجہ تھام کر روئے اور کہا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن مقتل کا سب سے کٹھن جنازہ 18 سال کے علی اکبر کا تھا، باپ کا ارمان ہم شکل مصطفیٰ۔ جب اکبر میدان میں گرے تو آخری سلام باپ کو پیش کیا، بابا جان میرا آخری سلام ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ بوڑھا حسین کوہنیوں کے بر مقتل کی ریت پر اپنے جوان کے لاشے کو ڈھونڈتا رہا۔ جب حسین بیٹے کے سرہانے پہنچے تو دیکھا کہ علی اکبر کے سینے پہ بی بی صغرا کا وہ خط گرا تھا
جو انہوں نے مدینے سے بھائی کے لیے بھیجا تھا۔ سلام ہو حسین پر کہ جنہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا۔ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا برچھی کی نوک کے ساتھ باہر آیا، اور حسین ہائے علی اکبر کہہ کے مقتل کی ریت پر ڈھہ گئے۔ اب خیموں میں لڑنے کے لیے کوئی مرد نہ بچا تھا سوائے ایک 6 ماہ کے معصوم کے، علی اصغر۔ پیاس سے معصوم کا دم نکل رہا تھا۔ حسین علیہ السلام اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے، دشمن کے سامنے لائے اور کہا اس کا کیا قصور ہے، 2 بوند اس کو پانی دے دو۔ لیکن ظالموں نے پانی کے بدلے حرملہ کا 3 بھال والا تیر مارا، جس نے اصغر کے ننھے سے گلے کو باپ کے ہاتھوں پر ذبح کیا۔ معصوم کا وہ خون جب فضا میں اڑا تو نہ اسے زمین نے قبول کیا نہ آسمان، خوف سے کائنات کانپ رہی تھی۔ حسین علیہ السلام نے وہ خون اپنے چہرے پر ملا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، پروردگارہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اب حسین ابن علی اکیلے تھے، پورا بدن تیروں سے چھلنی تھا۔ عصر کا وقت ہوا، کائنات کے امین نے زمین کربلا کی جلتی ریت پر اپنی پیشانی رکھی۔ وہاں موجود دشمن کا راوی حمید بن مسلم بیان کرتا ہے، میں نے مقتل میں آگے بڑھ کر حسین کے لاشے پر زخموں کو دیکھنا چاہا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ میں نے حسین کے جسم پر 1900 تیروں کے زخم، 12 برچھیاں، 5 کلہاڑیاں اور 3 تلواروں کے گہرے زخم دیکھے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ حسین کو 13 کاری ضربوں سے شہید کیا گیا۔ اس قیامت کے منظر سے صرف چند قدم فاصلے پر کھڑی بی بی زینب اپنے وارث قرآن کو اپنی نانا کے امت کے ہاتھوں آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھتی رہ گئی۔ عصر گزری، شام ہوئی تو خیموں کو آگ لگائی گئی۔ معصوم بی بی سکینہ اپنے باپ کے لاشے کی طرف مقتل میں ننگے پاؤں بھاگی۔ سید سجاد کے پیروں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دی گئیں اور آل رسول کو قیدی بنا دیا گیا۔ اگلے دن 11 محرم الحرام کو کربلا کی مٹی سے ایک نئے دردناک سفر کا آغاز ہوا، سفر شام کا آغاز۔ ایک لٹا ہوا قافلہ، معصوم بچوں کے گلے میں رسیاں، اور ان سب کے آگے وارث تطہیر بیردا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کھڑی تھیں۔ جب یہ قافلہ بھائی کے بے گور و کفن لاشے کے پاس سے گزرا تو بی بی زینب عالیہ مقتل کی طرف منہ کر کے ایک ایسی آہ بھری جس نے یزید کے تخت کی بنیادیں ہلانی تھیں۔ یہاں مقتل ختم ہوا۔ بی بی زینب کے خطبوں کا وہ معرکہ شروع ہوا جس نے کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا۔ کربلا کا ایک ایک کردار، ایک ایک شہید حق کی وہ داستان ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ان تمام 72 شہدائے کربلا کی عظیم قربانی مقتل کے مستند کتب سے سفر حقائق میں اگلے چند دنوں میں آپ کے گوش گزار کروں گی، اور ہمارا اگلا خاص تفصیلی باب بی بی زینب عالیہ اور ان کے اس لٹے ہوئے قافلے کے سفر شام کے ان مصائب پر ہوگا جس نے باطل کو خاک میں ملا دیا۔ یہ تھی آج کی سفر حقائق۔ اگلے باب میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔